Assalamu alaikum class 10th. Today I continue topic from chapter number 6, Pakistan in World Affair, and today my topic is Pakistan-Iran relation. پاکستان کے ایران سے کیسے تعلقات ہیں؟ ایران واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان ان 1947. اب ایران وہ پہلی کنٹری ہے جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا، اس کے بننے کے بعد اس کو تسلیم کیا تھا. ایران اور پاکستان آر دا اسلامک ایشین اینڈ نیبرنگ کنٹریز. ایران اور پاکستان دونوں جو ہیں وہ اسلامک کنٹریز ہیں، ایشین کنٹریز ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ ایک پڑوسی ممالک ہیں. Both countries are closely linked with the historical, religious and the cultural relations. اور یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں جو ہیں وہ ہسٹوریکل ریلیجیس ریلیشنس رکھتے ہیں. پرائم منسٹر سیکنڈ پوائنٹ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان وزٹڈ ایران ان 1949. پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو تھا 1949 میں ایران کا دورہ کیا تھا، جس کے جواب میں جو تھا 1950 میں ایران کے جو شاہ تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اینڈ ٹریڈنگ کانٹیکٹس ور اسٹیبلشڈ، جس میں تجارتی معاہدے جو تھے وہ کیے گئے. ود دا ٹریڈ اینڈ دا کلچرل ایگریمنٹ ایران اور پاکستان فیلٹ اٹ نیسیسری ٹو کوآپریٹ ان دا فیلڈ آف ڈیفینس. اور ساتھ ساتھ فیلڈ آف ڈیفینس یعنی کہ دفاع کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی ان کی ڈسکشن ہوئی. بوتھ دا کنٹریز ڈیولپڈ ویری گڈ ریلیشنز ود امریکہ اینڈ دا کنسیڈر رشین فیڈریشن اے گریٹ تھریڈ. یہ دونوں کنٹریز جو ہیں یہ انہوں نے آپس میں اچھے تعلقات بنائے، اور یہ دونوں کنٹریز جو تھے وہ امریکہ سے اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے اینڈ کنسیڈر، اور یہ سمجھتے تھے کہ رشین فیڈریشن ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے پاکستان، ایران، ترکی، عراق اینڈ بریٹن، ان 5 کنٹریز نے تھا مل کر سائن کیا تھا ایک ڈیفینس ٹریٹی میں، ایک دفاعی معاہدے میں جس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے بغداد پیکٹ کہا جاتا ہے. امریکہ واز سپورٹنگ دس پیکٹ، اور اس پیکٹ کو سپورٹ کرنے والی کون سی کنٹری تھی؟ امریکہ تھی. آفٹر دس پیکٹ، آفٹر ریولیوشن ان دا 1958 میں ایران میں انقلاب آیا تھا اینڈ دا عراق جو تھا وہ اس بغداد پیکٹ سے جو تھا وہ ودرا ہو گیا تھا، نکل گیا تھا. اینڈ اٹ واز نیم ایز دا سینٹرو. دس واز ڈیفینس ٹیریٹری بوتھ پاکستان اینڈ ایران ویری کلوز ٹو ایچ ادر. اور اس ڈیفینس ٹیریٹری نے پاکستان کو اور ایران کو بہت زیادہ کلوز کر دیا تھا. نیکسٹ اگر ہم اس کی پوائنٹ ڈسکس کریں تو وہ ہے کہ ایران آلویز گیوز فل سپورٹ ٹو پاکستان آن دا کشمیر ایشو. ایران نے ہمیشہ پاکستان کو کشمیر ایشو میں سپورٹ کیا ہے اینڈ پریز is stance it has always supported the right of the self determination of the people of Kashmir. اور ایران نے بھی حق خود ارادیت سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے کشمیریوں کی، ان کی حمایت کی ہمیشہ سے. it has always openly opposed the articide of the Indian army. انہوں نے انڈین آرمی کی جہاریت کا ہمیشہ سے جو تھا وہ اس کے خلاف بات کی ہے. ایران اسٹوڈ ود پاکستان ان 1967 اینڈ 1971 وارس. چائنا کی طرح ایران بھی جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ 1965 کی وار اور 71 کی وار میں ایران نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا. اٹس پولیٹیکل، مورل، اکنامیکل اینڈ دا ملٹری واز دا ویری انکریجنگ فار پاکستان. اس نے پاکستان کو پولیٹیکلی، مورلی جو تھا وہ ملٹری ایڈ دی تھی، اور پاکستان کو جو تھا وہ انکریج کیا تھا. ایران ڈڈ ناٹ ریکگنائز بنگلہ دیش انٹل پاکستان ریکگنائزڈ اٹ. ایران نے پاکستان کی مورل سپورٹ اس طرح سے کی تھی کہ جب ایران نے بنگلہ دیش کو اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب تک پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا بنگلہ دیش کو. شاہ آف ایران، ترکش پریزیڈنٹ اینڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان میٹ ان 1964 اینڈ دا استنبول ٹریٹی واز سائن. شاہ آف ایران ترکی کے صدر اور پاکستان کے صدر 1964 میں جو تھے آپس میں ملے اور انہوں نے استنبول ٹریٹی میں سائن کیے تھے. استنبول معاہدے کے اندر دس ٹریٹی بوتھ دیز کنٹریز ویری کلوز ٹوگیدر. اس معاہدے نے ان 3 اسلامک کنٹریز کو آپس میں بہت کلوز کر دیا تھا، اور اس ٹریٹی نے جو تھا وہ ہیلپ کی تھی فارمیشن آف دا RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ میں، یعنی کہ اپنے خطے میں کوآپریشن کے لیے. اور RCD کنٹریز ڈیسائیڈیڈ ٹو کمپلیٹ مینی جوائنٹ وینچرز. اور اس RCD کنٹری یہ تھی 3 RCD کنٹری تھیں، ایران، ترکی اور پاکستان. انہوں نے بہت سارے معاہدے کیے، اور دا آرگنائزیشن ناؤ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو ECO. اور اب یہ آرگنائزیشن جو ہے RCD وہ ECO میں جب تبدیل ہو چکی ہے، اکنامیکل کوآپریشن آرگنائزیشن.
آفٹر دا اسلامک ریولیوشن ان 1979 ایران میں 1979 میں اسلامک ریولیوشن آیا تھا اینڈ پاکستان ہیڈ ریکگنائز دا نیو گورنمنٹ ان ایران اینڈ ایکسٹینڈیڈ کوپریشن ان دا مینی فیلڈ. اور ایران جو تھا پاکستان ایران میں 1979 میں اسلامک انقلاب آیا تھا اور پاکستان نے اس کو جو تھا نیو گورنمنٹ آف ایران کو جو تھا وہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے ساتھ جو تھا وہ ہر فیلڈ میں کوآپریٹ کیا. لاسٹ پوائنٹ اس کا ہے دا پریزیڈنٹ آف پاکستان وزٹڈ ایران ان 2000. پاکستان کے صدر نے 2000 میں ایران کا دورہ کیا. اٹ واز ڈیسائیڈڈ ٹو انہینس دا کوآپریشن ان دا ڈفرینٹ فیلڈ. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈفرینٹ فیلڈس میں جو تھا وہ کوآپریشن کیا جائے گا. ان 2013 دا پریزیڈنٹ آف پاکستان وزٹ ایران اگین. اور 2013 میں بھی ایران کا دورہ کیا تھا پاکستانی صدر نے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ واز ریویوڈ ڈیورنگ دس ٹور. اور اس میں پاکستان ایران پائپ لائن جو گیس پائپ لائن ہے اس کے معاہدے کو اور اس کے پروجیکٹ کو ریویو کیا گیا تھا. بائی اٹس کمپلیٹیشن پاکستان انرجی کرائسس کین بی سالوڈ ایڈیکویٹلی. اور اس کے بعد اگر یہ معاہدہ پورا ہو جاتا ہے یہ تو پاکستان کا جو انرجی کرائسس ہے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. پاکستان افغانستان ریلیشن کی بات کرتے ہیں. افغانستان از اور نیبرنگ اسلامک کنٹری. افغانستان ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے. بوتھ ہیو دا اولڈ ریلیجیس ہسٹوریکل کلچرل اینڈ ریشل اینڈ دا جیوگرافیکل ریلیشنس. پاکستان ہیڈ نو پلیزنٹ ریلیشنس ود افغانستان. پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے. in the very beginning Afghanistan recognized Pakistan very late. اسٹارٹ میں ہی افغانستان نے پاکستان کو جو تھا وہ بہت لیٹ تسلیم کیا تھا. ڈپلومیٹک ریلیشنز ور ڈیولپڈ ان فیبرری 1948 اور ان کے سفارتی تعلقات جو تھے وہ 1948 میں بنے تھے. اگر ہم بارڈر کی بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان کی تو فورن سیکرٹری گورنر آف انڈیا سر ہینری مونٹیمر ڈیورنٹ اینڈ افغان کنگ امیر عبدالرحمان ان دو لوگوں نے مل کر جو تھا وہ ایک معاہدے پر سائن کیے تھے. سائن این ایگریمنٹ فار دا پرماننٹ سولوشن آف دا بارڈر ایشو 1893. انہوں نے 1893 میں جو تھا وہ بارڈر ایشو سرحدی تنازع پر جو تھے وہ اس کے معاہدہ کیا تھا اور دستخط کیے تھے. اٹ فائنلائز دا بارڈر لائن. افغانستان ایکسیپٹڈ دا ڈیورل لائن. اور پھر جو تھا پاکستان افغانستان کی جو بارڈر لائن تھی وہ فائنلائزڈ ہوئی تھی اور افغانستان نے اس ڈیورل لائن کو ایکسیپٹ کیا تھا ایز اٹ انٹرنیشنل بارڈر بٹ لیٹر آن ڈسپیوٹڈ دا ٹیریٹری. پھر انہوں نے اس معاہدے کے خلاف جو تھی وہ ورزی بھی کی. افغانستان از لینڈ لاک کنٹری. اگر افغانستان کی جغرافیکل کنڈیشن کے بارے میں بات کریں تو افغانستان جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے. چاروں طرف سے جو ہے وہ خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے. اٹ ڈز ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دا سی. اس کی سمندر تک کوئی ایکسیس نہیں. افغانستان واز فیسنگ ڈیفیکلٹی ان اسٹیبلش ٹریڈ ریلیشنس ود افغانستان ود ادر کنٹریز. اور افغانستان جو ہے اس کو مشکل پیش آتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ تعلقات وہ بنانے کے لیے ریلیشنس بنانے کے لیے. کیپنگ دس سچویشن ان دا ویو پاکستان پرووائڈیڈ ٹرانزٹ فیسلٹیز. پاکستان اس کو اس مشکل پر راستے کی سہولت فراہم کرتا ہے ٹو افغانستان. پرمیشن واز اکارڈنگ ٹو ٹرانسپورٹ گوڈس فرام ٹو دا سی پورٹ آف کراچی. اور یہ پرمیشن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ گوڈس جو ہیں یعنی کہ جو چیزیں لے کے جائی جا رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا جاتا ہے. ریلیشنس ور strained after army revolution in the Afghanistan in April 1978 and December 1979 Russian invasion. جب رشیا نے 1978 اور 1979 میں جب افغانستان میں حملہ کیا تھا افغانستان گورنمنٹ یوز دا Russian army to crush the opposition. 30 lakh Afghans left their country and sought a refuge in Pakistan. اور اس ٹائم پر تقریباً 30 لاکھ کے قریب جو تھے 30 لاکھ کے قریب افغانی جو تھے انہوں نے پاکستان کی طرف مائیگریٹ کیا تھا. پاکستان گیو دیم ریفیو فار دا ہیومینٹی اینڈ دا اسلامک اسپرٹ. اور پاکستان کے لوگوں نے پاکستان نے ان کو جو تھا انسانیت اور اسلامی جذبے کے تحت ان کو جو تھی وہ پناہ دی ان کو جگہ دی. دا ٹریجڈی آف دا ورلڈ ٹریڈ سینٹر آن دا 11 سپٹمبر 2001. 9/11 کے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی حادثہ ہوا
ہوا تھا پرووائڈڈ امریکہ این ایکسکیوز فار اٹیکنگ افغانستان. اس نے امریکہ کو جو تھا وہ ایک موقع دے دیا کہ افغانستان پہ حملہ کر دے. دا طالبان گورنمنٹ واز ریمووڈ, اور طالبان گورنمنٹ کو ریموو کر دیا گیا. اینڈ اے نیو گورنمنٹ واز اپوائنٹڈ, اور ایک نیو گورنمنٹ بنائی گئی. پاکستان ایکسٹینڈیڈ کوآپریشن ٹو دا نیو گورنمنٹ اینڈ گیو فائنینشیل ایڈ. پاکستان نے اس نیو گورنمنٹ کے ساتھ جو تھا وہ اپنی کوآپریشن بڑھائی اور ان کے ساتھ ان کو فائنینشیل ایڈ بھی دی فار دا ریکنسلیشن آف دا افغانستان. افغانستان کی بحالی کے لیے ان کو امداد کی ود دا پرومس ٹو کیپ اس اپ دس سپورٹ آفٹر دا ڈپارچر آف دا فارن آرم فورس فرام افغانستان. اٹ از ایکسپیکٹڈ گڈ ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز. اور یہ امید کی جاتی ہے کہ افغانستان سے جب فوجیں نکل جائیں گی, فورن فوجیں, تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. Today, my topic is genesis and the development of Kashmir issue. Kashmir has been contentious issues between Pakistan and India. ایک کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑا ایشو ہے. when Pakistan came into the existence, جب پاکستان وجود میں آیا تھا, 80% of population of Kashmir were Muslim. کشمیر کی 80% آبادی جو تھی وہ مسلمس تھی. اینڈ دے ڈیسائڈ ٹو انیکس کشمیر ود پاکستان. اسی وجہ سے وہ ڈیزائر کرتے تھے, وہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کا الحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے. بٹ دا ڈوگرا راجا ہری سنگھ, لیکن اس ٹائم پر کشمیر کا جو راجا تھا, ہی واز اے ڈوگرا راجا. ہری سنگھ واز اگینسٹ پاکستان اینڈ مسلم. وہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا. اینڈ ہی میڈ کولیٹیشن ود دا انڈیا. اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا کننگلی اینڈ دا پرمیٹڈ انڈین فورسز ٹو انٹر انٹو دا کشمیر. اور اس نے انڈیا کے ساتھ چالاکی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا اور انڈین فورسز کو جو تھا وہ اجازت دے دی کہ وہ کشمیر میں داخل ہو جائیں. ہی پرووائڈیڈ این اپرچونیٹی ٹو دا انڈیا ٹو ٹیک کنٹرول. اس طریقے سے اس نے انڈیا کو جو تھی وہ ایک موقع دے دیا, اپرچونیٹی دے دی کہ وہ کشمیر پہ کنٹرول حاصل کر سکیں. دا کشمیریز مسلم اسٹارٹ جہاد اینڈ گاٹ 1/3 ایریاز آف دا دس ویلی فری فرام دا انڈین فورسز. اور کشمیری مجاہدین جو تھے, کشمیری مسلم تھے, انہوں نے اس ایکٹ کے خلاف جو تھا وہ جہاد کیا اور تقریباً 1/3 ایریا, 1/3 ایریا جو تھا وہ کشمیر کا آزاد کرا دیا انڈین فورسز سے. کشمیر ایشو ان دا سیکیورٹی کونسل. کشمیر ایشو سیکیورٹی کونسل میں کیسے کیا تھا؟ when the Indian forces failed to take back its the area occupied by the Kashmiri freedom fighters. جب انڈین آرمی جو تھی وہ ایریا جو 1/3 ایریا تھا جو کشمیر فریڈم فائٹر نے آزاد کروا لیا تھا, اس کو واپس لینے میں ناکام ہو گئے تھے. انڈیا ٹک دس ایشوز ٹو دا سیکورٹی کونسل. انڈیا اس ایشو کو لے کر سیکورٹی کونسل گیا اینڈ اڈاپٹیڈ دس اسٹینڈ دیٹ دا کشمیر ہیڈ آلریڈی بین انٹیگریٹڈ ود دا انڈیا. اور انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ انڈیا تو کشمیر جو ہے وہ تو انڈیا کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے. اٹ فردر بلیم, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی الزام لگایا دیٹ پاکستان ہیڈ اٹیک کشمیر وچ مین پاکستان ہیڈ اٹیکڈ انڈیا, کہ پاکستان نے کشمیر پہ حملہ کیا, اس کا مطلب ہے پاکستان نے انڈیا پہ حملہ کر دیا. پاکستان چیلنج دا اسیشن آف کشمیر ٹو انڈیا. پاکستان نے کشمیر کے انڈیا کے الحاق پر جو تھا وہ اس مسئلے کو اٹھایا اینڈ اپریز دا سیکورٹی کونسل اباؤٹ دا ایکچوئل پوزیشن. اور انہوں نے جو تھا وہ سیکورٹی کونسل کو ایکچوئل سچویشن جو اصل صورتحال تھی اس کے بارے میں بتایا تھا. اسٹریسڈ دیٹ دا ہندو راجا ڈڈ ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ دا فیوچر آف کشمیری. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کشمیری جو راجا ہے, ڈوگرا راجا, اس کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ کشمیری کی مرضی کے مطابق ان کا فیصلہ کرے. رادر کشمیری شوڈ ہیو دس رائٹ. صرف کشمیریز جو ہیں ان کو یہ رائٹ حاصل ہے. دا سیکورٹی کونسل ڈائریکٹڈ فار دا سیز فائر ان دا کشمیر تھرو آ ریزولوشن. اور پھر سیکورٹی کونسل نے جو تھا وہ ایکشن لیا تھا اور انہوں نے کشمیر میں سیز فائر کرائی, جنگ بندی کرا دی تھی ایک ریزولوشن کے تحت, ایک قرارداد کے تحت. دا سیز فائر کیم انٹو افیکٹ آن دا 1 جنوری 1949. اور یہ سیز فائر کب عمل میں لایا گیا تھا؟ 1 جنوری 1949 میں. ڈیسیجن آف دا کشمیر فیوچر کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوا؟ دا سیکورٹی کونسل ایکسیپٹڈ پاکستان اسٹینڈ. سیکورٹی کونسل جو تھی اس نے پاکستان کے اسٹینڈ پوائنٹ کو, کہ پاکستان نے جو نقطہ اٹھایا تھا اس کو ایکسیپٹ کیا اینڈ ڈیسائڈیڈ دیٹ دا کشمیر فیوچر وڈ بی اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا پیپل آف کشمیریز. اور یہ کہا گیا کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیر کی عوام ہی کرے گی. پلبیسائڈ ول بی کیریڈ آؤٹ. ایک ریفرینڈم ہوگا, ٹھیک ہے, رائے شماری ہوگی
under the supervision of the United Nation کی supervision کے تحت, and this resolution was of the Security Council was accepted by both Pakistan and India. اور اس resolution کو پاکستان اور انڈیا دونوں نے accept کیا تھا. The war ended, جنگ ختم ہو گئی. For stopping the violation of peace ceasefire, United Nations appointed its representative to monitor the cease line. اور اس سیز لائن کو جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ہے, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو تھا وہ یونائٹڈ نیشن نے اپنے نمائندے جو تھے مقرر کیے تھے. انڈیا ڈیلے ٹیکٹکس, انڈیا کے جو تھے وہ جو پیلویسائڈ کرانے کے کو لیٹ کرنے کے جو ہتھ کنڈے تھے وہ کیا تھے. when these initial problems were settled, جب یہ ابتدائی مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا, it was expected that United Nations would make arrangements for the pelvicide. تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ UN جو ہے وہ فوراً سے pelvicide کے لیے جو ہے وہ ارینجمنٹ کرے گا, رائے شماری کے لیے ارینجمنٹ کرے گا انڈر دا سپرویژن ان کشمیر, اپنی سپرویژن میں کشمیر کے اندر. The United Nations made some efforts for this settlement, but India was not sincere from the beginning. لیکن انڈیا شروع ہی سے اس معاملے میں جو تھا وہ سیریس نہیں تھا. اینڈ کریٹ ہائنڈنس فار دا فری پیلویسائڈ ان کشمیر, اور وہ جو تھا وہ پرابلمس پیدا کر رہا تھا کہ کشمیر میں جو ہے وہ یہ رائے شماری نہ ہو. انڈیا ایکسپیکٹڈ دیٹ دا کشمیریز پیپل ووڈ شیورلی ووٹ ان فیور آف پاکستان, کیونکہ انڈیا کو یہ امید تھی کہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دے دیں گے. اٹ اڈاپٹیڈ ڈفرینٹ ڈیلے ٹیکٹکس, اس لیے انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے اس پیلویسائڈ کو روکنے کے لیے. اینڈ ڈیولپ اے لارج نمبر آف دا فورسز ہیئر اینڈ ڈیپلائڈ, اور انہوں نے ایک بڑی تعداد میں اپنی فورسز جو ہے وہ وہاں پر بھیج دیں. وائل ڈکلیئرنگ کشمیر ایز این انٹیگرل پارٹ, اور کشمیر کو اپنا حصہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. اٹ فلیٹلی ریفیوز ٹو ہیو دا پیلویسائڈ, اور جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے پیلویسائڈ کا صاف انکار کر دیا تھا. دا کشمیر ایشو اسٹل ان ریزالوڈ, اور کشمیر ایشو آج تک جو ہے وہ ان ریزالوڈ ہے.